बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे मरियम नवाज़ की दरख्वास्त पर। आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में ये आज समाअत हुई है। आप जानते हैं कि मरियम नवाज़ ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त दायर की हुई थी और बारहा मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी के मामले पर अदालतों के बेंच टूटे बने। बिल आखिर अदालत ने, चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने ये बेहतर समझा कि मरियम नवाज़ का केस को डिवीज़न बेंच नहीं सुनने को तैयार, तो उन्होंने एक फुल बेंच बना दिया जिसकी सदारत उन्होंने ख़ुद फरमा ली और साथ उनके दो रुकनी साथ जो जजेस थे, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, ये बेंच बना दिया जिसने आज समाअत की। जबकि जो अमजद परवेज़ साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो भी अदालत में मौजूद थे। वो वकील हैं मरियम नवाज़ के, उन्होंने अदालत में आर्गू किया। नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो भी अदालत में मौजूद थे और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी मौजूद थे। बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी नोटिस नहीं हुआ, ना नैब को नोटिस हुआ है ना वफाकी हुकूमत को नोटिस हुआ है, और पहली समाअत है और दोनों वकला अदालत में तैयार बैठे हैं। और वो ऐसे तैयार बैठे थे कि वो भाग के अदालत से कहेंगे कि जनाब दे दें इनको पासपोर्ट, जनाब जो चाहते हैं इनको दे दें, हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इस पर एतराज़ नहीं उठाएंगे। वो इस हद तक तैयार बैठे थे। आप जानते हैं कि मरियम नवाज़ का जो केस था, अदालत में ये सवाल उठा कि मरियम नवाज़ की सज़ा सस्पेंड हुई थी एवन फील्ड रेफरेंस में। एवन फील्ड रेफरेंस में जब मरियम नवाज़ की सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने सस्पेंड की थी, तो चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने यह सवाल किया कि वहाँ पर भी कोई इस तरह का लिया गया था, कोई कंडीशन ली गई थी और कहा गया था कि जो इनका पासपोर्ट ज़ब्त किया जाए, क्या ऐसी कोई बात की गई थी? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात नहीं की थी, तो उस पर अदालत को बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी और इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई। अमजद परवेज़ साहब ने अदालत को बताया कि ये एक इंक्वायरी शुरू की गई, चौधरी शुगर मिल केस में इंक्वायरी शुरू की गई और उसमें जो इल्ज़ाम था मरियम नवाज़ पर वो तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए का था। और चौधरी शुगर मिल की इंक्वायरी में मरियम नवाज़ के जो अरेस्ट वारंट जारी थे, मरियम नवाज़ उस वक्त नवाज़ शरीफ कोर्ट लखपत जेल में थे और मरियम नवाज़ अपने बाप से मिलने के लिए जेल जाती हैं और जुल्म देखें कि मरियम नवाज़ को अपने बाप के सामने गिरफ़्तार किया जाता है और मरियम नवाज़ जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं उनको कहती हैं कि मुझे खुदा के लिए मेरे बाप के सामने गिरफ़्तार ना किया जाए, और लेकिन ये ज़ालिम मरियम नवाज़ को बाप के सामने गिरफ़्तार कर लेते हैं और गिरफ़्तार करके 48 दिन का जुडिशल रिमांड भी ले लेते हैं। एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये जो 48 दिन का जिस्मानी रिमांड है, ये ऐसे ही है कि जैसे जो मुलज़मा है या मुलज़िम है वो आराम से अपने घर में बैठे हैं, उनको खाना घर का मिल रहा है, उनके अपने जो डॉक्टर्स हैं वो उनको उनका चेकअप कर रहे हैं, उनकी फैमिली आ जा रही है, कोई उनको वहाँ पर सख्ती नहीं है। और आपको याद होगा कि ये एक दो चीज़ें भी सामने आई थी कि मरियम नवाज़ का मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया था। वो पकड़ा नहीं गया था, बाकायदा मरियम नवाज़ को फैसिलिटेट किया जाता था। अब जो ये एक दिन जो शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड है, मेरी बात याद रखें, जो जमील फ़ारूकी के साथ किया है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ नैब ने दौरान हिरासत, जब वो हिरासत में थे, एक दिन ऐसा किया होता तो इनकी चीखें बरतानिया और अमेरिका तक सुनी जानी थी। वो कोई जिस्मानी रिमांड नहीं था। ये जो अदालतों में रोते हैं या अदालतों में कहते हैं कि 2 साल तक जेल में रखा गया, आपको तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे अदालतों में पेश किया जाता था। 1 तारीख पर हमजा शहबाज के लिए वो जो इनकी बख्तरबंद गाड़ी है वो भिजवाई गई, बुलेट प्रूफ गाड़ी जो अवेलेबल नहीं थी। उस दिन हमजा शहबाज ने अदालत आने से इनकार कर दिया था। जेल सुपरिटेंडेंट ने हमजा शहबाज को सलूट मार के अदालत में आके कहा जी कि वो नहीं आ रहे, तो उस बुनियाद पर जेल सुपरिटेंडेंट को शोकॉज नोटिस हो गया था। तो ये तो इस तरीके से प्रोटोकॉल से आते थे, नई ड्रेसिंग करके आते थे, ये ऐसे तैयार होके आते थे कि ये अभी किसी जो वलीमे के लिए तैयार होके आए हैं, और अदालतों में ये रोना रोते हैं। 48 दिन का हमें जिस्मानी रिमांड दिया गया, हमें इतने दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, हमें 2-2 साल जेल में रखा गया। ये जेल में थे। आपको पता है जो जरदारी माफिया का शाहरुख जतोई है वो जेल में कैसे था? पहले एक दफ़ा तो जो हमारे चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने जाके उनको जेल से जो अयाशी में था वो निकाला। फिर उसके बाद आपको याद है कि किस तरीके से वो जो मेमन है जो इस वक्त सूबाई वज़ीर भी है,
کس طریقے سے وہ وہاں پر ایک لگژری لائف گزار رہا تھا، اور اس سے جو برآمد ہوا تھا جو مشروب جس کو بعد میں شہد کہہ دیا گیا، جس کو ایک چیف جسٹس جس کی ساری زندگی گزری ہے کرمنل کیسز کو اور ڈرگ کیسز کو ڈیل کرتے، منشیات کیسز کو ڈیل کرتے، وہ کہہ رہا ہے کہ شراب ہے، لیکن چیف جسٹس جس چیز کو شراب کہہ رہا ہے بعد میں جو لیبارٹری نے کہہ دیا جی کہ وہ تو شہد تھا۔ تو یہ، اور پھر شاہ رخ جتوئی کا آپ نے دیکھا شہزیب قتل کیس کا جو مرکزی ملزم ہے، وہ 8 ماہ سے اس کے باپ نے ایک بنایا ہوا تھا، پرائیویٹ گھر تھا، اس کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل، اس میں کسی مریض کا علاج نہیں تھا، اور شاہ رخ جتوئی وہاں پر جو ہے وہ آرام فرما تھے۔ اور پھر اگلی بات کہ 30 سے 40 ایسے قیدی تھے زرداری مافیا کے سندھ کی جیلوں میں، جو آزادانہ باہر گھوم پھر رہے تھے، جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ اور جو سندھ اسمبلی کے سپیکر ہیں آغا سراج درانی، اس کے DHA کے گھر کو انہوں نے سب جیل ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی جیل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم نے اتنا عرصہ حراست میں رہے۔ خورشید شاہ سے پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں مجھے 2 سال حراست میں رکھا گیا، آپ حراست میں رہے کہاں؟ آپ تو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک لگژری لائف آپ نے گزاری ہے۔ خواجہ آصف سے پوچھیں، آپ جناح ہاسپٹل میں رہے ہیں، میر شکیل الرحمان سروسز ہاسپٹل میں رہے ہیں۔ تو یہ سارا تماشا قوم کو دکھاتے ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے لیے جو کمرے تیار کیے گئے تھے، قوم نہیں جانتی کہ کیا ہوا، اور کون عمران خان کو اس وقت بیوقوف بنا رہا تھا، اور کون ان ساری چیزوں پہ پردے ڈال رہا تھا۔ ہمارے بیوروکریسی تو اس وقت بھی شریف خاندان کی اس حد تک غلام ہے کہ شہباز گل جیل میں جاتا ہے جو PTI کی حکومت کی انڈر آتی ہے، انہوں نے اس کا میڈیکل ہی نہیں کیا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ شہباز گل جیسے پولیس کسٹڈی سے آئے تھے جیل میں، تو پہلا کام تھا کہ اس کا میڈیکل کیا جاتا، اس وقت میڈیکل ہی نہیں کیا گیا، اور بعد میں اس کو پہلی رات چکی میں رکھا گیا۔ تو یہ تو نظام ہے، اور یہ عدالتوں میں چیختے ہیں۔ خیر، انہوں نے عدالت میں کہا کہ جناب 40 دن تک تو 48 دن تک ہمیں جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں، اچھا ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جتنا الزام ہے اتنی شورٹی ہم عدالت میں پیسے جمع کروا چکے ہیں، ہم نے وہ جو ہمارے اوپر ایلیگیشن ہے اتنی اماؤنٹ ہم جمع کروا چکے ہیں بطور شورٹی رجسٹرار ہائی کورٹ کو۔ اب اس کے بعد ہمارا پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ ہمیں واپس دیا جائے۔ تو عدالت کی طرف سے سوال کیا گیا جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی طرف سے کہ یہ بتا دیں کہ یہ مینٹنیبل کیسے ہے کہ ہم اپنے جو اپنا فیصلہ ہے اس میں ہم کیسے نظر ثانی کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے ڈاکٹر عاصم کیس کی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں ڈاکٹر عاصم نے جب یہ درخواست دائر کی اور کہا کہ جی میرا پاسپورٹ مجھے واپس دیا جائے، تو ڈاکٹر عاصم کی درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کو واپس نہیں مل سکتا کیونکہ وہ آپ نے کنڈیشنل دیا تھا، اور وہ دائرہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، آپ سپریم کورٹ جائیں۔ سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ضمانت میں آرڈر ہوتا ہے، جو ضمانت کا فیصلہ ہے، وہ ایک آرڈر ہے اور ججمنٹ نہیں ہے۔ اب یہ ہمارا جو کرمنل لا اور سول لا ہے اس میں بڑا فرق ہے، اور یہ باقاعدہ جو اسٹوڈنٹ آف لا ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈفرینس بٹوین آرڈر، ججمنٹ اینڈ ڈکری، یہ ایک باقاعدہ ایک سوال بھی آتا ہے LLB میں۔ تو عدالت نے کہا کہ جو ضمانت کا فیصلہ ہے وہ ایک آرڈر ہے، وہ ججمنٹ نہیں ہے، اور آرڈر کی اپیل نہیں ہوتی کرمنل لا میں، تو اس وجہ سے ضمانت کا جو آرڈر ہے اس کی اپیل آپ نہیں کر سکتے۔ یہ اسی عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو وہ اپنے آرڈر کو تبدیل کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہائی کورٹ کی جو ریسٹرکشن بنتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، اور آپ وہ جو کنڈیشن ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس پر تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، یہ معاملہ تو قابل سماعت ہے۔ اب اصل چیز یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسی ہفتے میں شہباز شریف بیرون ملک جا رہے ہیں، اور امریکہ بھی جانا ہے شہباز شریف نے، لنڈن بھی جانا ہے ملکہ کی رسومات میں، اور اپنے جو ان کے گاڈ فادر ہیں نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے، تو ان کے پاس بھی جانا ہے۔ وہاں پر انہوں نے ڈسکس کرنا ہے جو اہم تقرری ہونے جا رہی ہے پاکستان کی، وہ جانا ہے۔ اور مریم نواز یہ چاہتی تھیں کہ ان کو پاسپورٹ مل جائے، اور ECL سے ان کا نام پہلے باہر ہے، اور FIA نے کوئی اسٹاپ لسٹ میں ان کا نام نہیں ڈالا ہوا، تو وہ بھی جائیں گی۔ اور لنڈن میں کیونکہ فون پہ وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتی، اور اپنی جو رائے ہے، اپنی جو اہم رائے ہے وہ نواز شریف کو نہیں دے سکتی، اور شہباز شریف کے سامنے کہ جی کس کو آرمی چیف بنانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، لیکن ہو تو رہا ہے۔
اب وہ چاہتے تھے کہ یہ جو 17, 18, 19 ستمبر کا جو معاملہ ہے، جب شہباز شریف نے لنڈن ہونا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ انہی دنوں میں مریم نواز بھی بیرون ملک چلی جائیں، اور وہاں پر نیب کے وکیل اور وفاقی حکومت کے وکیل وہ پیچھے بیٹھے تھے، وہ روسٹرم پر آ کے کھڑے ہو گئے یہ کہنے کے لیے، جیسے حاضری نہیں لگتی تھی اسکولوں میں اور وہ ہاتھ کھڑا کر کے اپنی حاضری لگواتے تھے، تو وہ اپنی حاضری لگوانے کے لیے روسٹرم پر آ گئے، وفاقی حکومت کے وکیل بھی اور نیب کے وکیل بھی، کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہم سے کو پوچھنا ہے تو پوچھیں اور آج ہی پاسپورٹ واپس کریں۔ لیکن عدالت نے کیا کیا؟ اچھا، پھر عدالتیں جب ان کو ریلیف دیتی ہیں، اب جانتے ہیں ایک ایک دن کا نوٹس کیا جاتا ہے کہ چلیں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی جو درخواست ہے وہ قابل سماعت ہے، اس کو سماعت کے لیے منظور کر کے نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ تو اس پر جو مسلم لیگ نون کے وکیل تھے، انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کہنے کی عدالت میں استدعا بھی کی ہے کہ یہ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے نوٹس وصول کر لیا ہے، انہوں نے کہا ہم نے نوٹس وصول کر لیا ہے۔ تو عدالت نے کہا نہیں، 27 ستمبر کے لیے آپ کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور 27 ستمبر کو ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اب مریم نواز چاہتی تھی انہی دنوں میں پاسپورٹ کی واپسی۔ آج 14 ستمبر ہے، 14 ستمبر میں ان کو 28 ستمبر کی جو تاریخ ملنا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہفتوں کی تاریخ مریم نواز کو ملی ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے تو ایک بڑی چھوٹی تاریخ ہے، مریم نواز کے لیے تو یہ بہت لمبی تاریخ ہے، یہ تو عادی نہیں ہے 1-2 دن سے زائد تاریخ کے، اور ان کو 14 دن کی تاریخ سیدھی مل جانا اور پاسپورٹ آج واپس نہ ملنا، اور پھر اس تاریخ پر وہ اپنا جواب جمع کروائیں، جواب کے بعد پھر عدالت ایک تاریخ کر دے جی کہ دلائل دینے ہیں، اور تب تک اکتوبر آ جائے اور حالات تبدیل ہو جائیں۔ تو یہ معاملات لگتا یہ ہے، جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ مریم نواز کا باہر جانا، کیونکہ مریم نواز باہر چلی گئیں تو جو طاقتور لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی جان مریم نواز میں ہے، مریم نواز بھی ہاتھ سے نکل گئیں تو اس کے بعد نواز شریف باہر بیٹھ کر اس کے جو دل میں آئے گا وہ تو پھر پہلے الطاف حسین بنا ہوا ہے، وہ پھر الطاف حسین سے بھی 4 قدم آگے چلا جائے گا۔ تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا جانا اتنا آسان نہ ہو۔ دیکھتے ہیں 27 ستمبر کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔